بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تحریکوں کا مطالعہ حصہ سوم۔ آج ہم سیاسی تحریکوں پر کچھ بات چیت کریں گے۔ دینی سیاسی تحریکیں آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ جماعت اسلامی ہے، پھر دیوبندیوں کی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ ہے، اور اسی طرح مصر کی اخوان المسلمون ہے۔ یہ دینی تحریکیں ہیں۔ دینی تحریکوں سے پہلے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو دینی تو نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے ملکوں کی تحریکیں ہیں، تو ان کا تناظر سمجھنا ضروری ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم سے پہلے قائم ہو گئی تھی۔ قائد اعظم نے اس کو متحرک کیا اور پاکستان کے قیام کے لیے اس کی قیادت کی، اور وہ اس کے پاکستان کے پہلے صدر بھی بنے اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ ان دونوں کی شخصیت تو مسلمہ ہے، یعنی یہ مخلص تھے اور بڑی اچھی قیادت کے حامل تھے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ البتہ مسلم لیگ کے اندر کئی ایسے لیڈر بھی تھے کہ جو جوڑ توڑ والے تھے یا سیاسی ذہنیت والے، غیر مناسب ذہنیت والے تھے۔ بہت سارے اچھے بھی تھے۔ تو علامہ اقبال اور قائد اعظم وہ اس چیز کے قائل تھے کہ پاکستان جو بنے گا وہ اسلامی ریاست ہوگی، تو لا دین نہیں ہوگی۔ یہ بات تو بالکل ثابت ہے قطعیت کے ساتھ، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی یہ کوئی واضح نہیں تھی۔ مثلا یہ کہ خلافت ہوگی، امارت اور امامت ہوگی، یا بادشاہت ہوگی، یا ملوکیت ہوگی، یا کیا ہوگی۔ اتنی چیز تو واضح تھی کہ جمہوریت ہوگی، لیکن ساتھ اسلام کا نام بھی لیتے کہ جمہوریت ہوگی لیکن اسلام پر چلیں گے۔ تو جب پاکستان بنا تو جمہوریت کے پاکستان بننے سے پہلے قائل تھے، کیونکہ ہندوؤں کا اعتراض یہ تھا کہ پاکستان بن گیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہم جمہوریت اختیار کریں گے، ہندوؤں کو رہنے کی اجازت ہوگی۔ کانگریس نے بھی کہا ہم جمہوریت لائیں گے، مسلمانوں کو انڈیا میں رہنے کی اجازت ہوگی اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ اگرچہ فسادات ہوئے لیکن اعلان یہی تھا پچھلے 10-20 سالوں سے۔ تو جب پاکستان قائم ہوا تو اقتدار میں جو پارٹی تھی وہ مسلم لیگ تھی، اور کوئی دوسری پارٹی تھی نہیں سرے سے۔ 1947 میں واحد جماعت مسلم لیگ تھی، پھر اس کے اندر ٹکڑے ہو گئے ڈھیر سارے، اور 1958 تک مسلم لیگ کے مختلف ٹکڑے آپس میں دڑے بندی کا شکار ہو گئے، اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد اسلام کا عملی کوئی نام و نشان ملک پر نظر نہیں آتا تھا۔ بڑی مشکل سے قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس پر بھی بڑی محنت ہوئی، خود بخود نہیں ہوئی۔ ساری جماعتوں نے مل کر زور لگایا اور پھر یہ جا کر قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ مختلف ادوار میں دین اور شریعت اور نظام مصطفیٰ کی باتیں ہوئیں، کوششیں بھی ہوئیں، لیکن عملاً کچھ بھی نہ ہوا۔ سود ختم کرنے کے وعدے ہوئے لیکن کبھی اس پر عمل نہیں ہوا۔ 1990 میں تمام مذہبی تنظیمیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ سے الگ ہو گئی 1990 کے بعد، اور انہوں نے
سمجھ لیا کہ یہ سیاسی پارٹیاں یہ دین کو نافذ نہیں کریں گی. تو سب سے پہلے مسلم لیگ سے الگ جو ہوئی وہ پیپلز پارٹی ایک نئی جماعت بنی جو مسلم لیگ سے زیادہ دین سے دور تھی. پھر اس کے بعد ایم کیو ایم وہ پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ دین سے دور تھی. اس کے علاوہ بھی کمیونسٹ جماعتیں بھی تھیں پاکستان کے اندر. تو پیپلز پارٹی جو ہے یہ 1970 میں قائم ہوئی اور یہ پہلی جماعت تھی جو مسلم لیگ کے مقابلے میں آئی. اس سے پہلے مسلم لیگ کے ہی مختلف ٹکڑے کام کرتے رہے. تو لیکن 1979 میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور بے نظیر اور بھٹو کا نعرہ تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. تو سوشلزم کے خلاف پاکستانی دینی تحریکوں نے بڑی محنت کی اور بے نظیر نے اس نعرے کو ترک کر دیا 1988 کے اندر. تو پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کے مواقع ملے لیکن نہ اسلام غالب آیا، نہ سوشلزم غالب آیا، نہ تو سیاسی پارٹی جو بھی ہو، مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، ان کے اندر موروثیت ہے. موروثیت کا مطلب ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. جیسے بھٹو کے بعد بے نظیر، پھر بلاول بھٹو یا آصف زرداری، اسی طرح نواز شریف کا بھی یہی صورتحال ہے. ان کے اندر باقاعدہ عہدیداران کی جو تقسیم ہے وہ کسی قاعدے قانون پر مبنی نہیں ہے، جوڑ توڑ پر مبنی ہے اور اپنی عوام کو سیاسی شعور نہیں دیتے. ارکان اور چندے کا ریکارڈ نہیں ہے، یعنی یہ پارٹیاں کیسے چلتی ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے اور جمع کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو یہ مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ دونوں جمہوریت کی دعوے دار ہیں، لیکن ان کا جو لیڈر ہے وہ جمہوریت سے منتخب نہیں ہوتا. اس کے بعد اگلی ایک جماعت ہے، وہ ہے جماعت اسلامی. اس کا جو لیڈر ہے وہ جمہوریت سے منتخب ہوتا ہے، یعنی باپ کے بعد بیٹا نہیں بنتا بلکہ ارکان شورا اپنی مرضی سے کسی ایک بندے کو چن کر اسے اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں. تو یہ سید مودودی نے قائم کی. پہلا اجلاس 1941 میں ہوا. قیام پاکستان کے بعد اس کے 2 حصے ہو گئے. پاکستان میں جو علماء آئے وہ میاں طفیل، پروفیسر خورشید احمد، اسد گیلانی، امین حسن اصلاحی، خلیل احمد حامدی، خرم مراد جاہ، قاضی حسین احمد. ہندوستان میں جو رہ گئے وہ ابو اللیث اصلاحی وغیرہ تھے. تو ان کے مجمل جو عقائد ہیں وہ عقیدہ اہل سنت والے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ اسلام ایک بڑے کل کا نام ہے اور اس کے حصے ہیں عبادت، اخلاق، سیاست، معیشت، معاشرت، فرد، معاشرہ، حکومت. انہوں نے اسلام کو ایک بڑے پیمانے پر سمجھایا. 4 چیزوں میں جماعت اسلامی کی اہم خدمات ہیں. ایک ہے ہندوستان کی متحدہ قومیت کا جو نظریہ تھا کہ مسلمان ہندو مل کر ایک ہی ملک قائم کریں. کانگریس کا جو نظریہ تھا، اس نظریے کی مولانا مودودی نے مخالفت کی. یہ خطرناک نظریہ تھا. تو مغربی تہذیب کا جائزہ لیا، یہ بہت بڑی خدمت ہے. باطل افکار کا جائزہ لیا، یعنی مستشرقین کا، منکرین کا، معترضین کا، دینی جمود کا رد کیا. تو جماعت اسلامی نے پاکستان کی تحریک میں حصہ نہیں لیا کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے پہلے وہ مسلمانوں کو دین کے قریب کریں، انہیں پکا مسلمان بنائیں، پھر اس کی بنیاد پر تحریک چلائیں اور پھر اس طرح سے جماعت بنائیں، پھر کوشش کریں اور ملک حاصل کریں یا ملک کے اندر رہ کر مسلمانوں کو شعور دیں، آگاہی دیں، تربیت کریں. تو لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے پاکستان کو اسلامی جماعت، اسلامی حکومت بنانے کے لیے بڑی اچھی جدوجہد کی جماعت اسلامی نے.
علماء کے جو 22 نکات تھے جو قرارداد مقاصد کی شکل میں پاس ہوئے 1956 میں، اس میں جماعت اسلامی کا بھی بڑا گہرا کردار ہے۔ جماعت اسلامی مجموعی طور پر تمام دینی جماعتوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا جماعت اسلامی شیعوں سے بھی محبت کرتی ہے یا تعلق رکھتی ہے یا انہیں قریب کرتی ہے سیاست کے لیے، اور عقیدہ توحید کو بھی پس پشت ڈالتی ہے، جو دیوبندیوں کو بھی ناقابل قبول ہے اور سلفیوں کو بھی، اور اس طرح سے بہت سارے گروہوں کو اکٹھا کر کے دین کے یا دینی سیاست کے نام پر آگے چلنا چاہتی ہے، اور دینی جماعتوں کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان کی مساجد بھی ہیں، اپنی اپنی مساجد بھی ہیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہیں۔ تو ابتدا میں جماعت اسلامی کو اسلامی اصولوں کا بڑا خیال تھا، لیکن بتدریج انہوں نے مصلحت پسندی اختیار کی اور بہت ساری غیر اخلاقی غیر اسلامی چیزوں کو انہوں نے مجبوری میں قبول کر لیا، اور اب یہ محض ایک پریشر گروپ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلے اس کے کوئی 5-7 نمائندے کھڑے ہو جاتے، منتخب ہو جاتے، لیکن اب ایک بھی بندہ ان کا پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک علمی گروہ ہے، اور ایک بہت بڑا علمی گروہ جماعت اسلامی کی پالیسی سے اختلاف کر کے الگ ہو گیا، جن میں ڈاکٹر اسرار ہیں، امین حسن اصلاحی ہیں، وحید الدین خان ہیں، ابو الحسن علی ندوی ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی پہلے سے ہی الگ تھے، جاوید احمد غامدی بھی پہلے سے الگ تھے۔ تو ان لوگوں نے جماعت اسلامی کی پالیسی سے اختلاف کیا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو اس کی پالیسی تھی وہ اور تھی، پاکستان بننے کے بعد اس کی پالیسی بدل گئی ہے، پہلے والی پالیسی اچھی تھی۔ تو جماعت اسلامی کا پڑھے لکھے لوگوں پر بڑا اچھا اثر ہے، اور جتنا پڑھے لکھے طبقے کو جماعت اسلامی نے متاثر کیا ہے اتنا کسی جماعت تنظیم نے متاثر نہیں کیا۔ جمہوری جدوجہد کی وجہ سے یہ لوگ عقیدے پر دوستی اور دشمنی کو نظر انداز کرتے ہیں، بہت سارے فرقوں کے افراد کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا وہ اہتمام نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو عقیدہ اور تربیت کی بنیاد پر اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ سیاست کی بنیاد پر اکٹھا کرتے ہیں۔ اور جمہوری جدوجہد بذات خود غیر عقلی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے۔ غیر عقلی اس لیے کہ خود مغربی جو ممالک ہیں ان کا جمہوریت سے ایمان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے کافی لوگوں کا، کیونکہ متبادل نہیں ہے اس لیے وہ اس کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ اور غیر شرعی اس لیے ہے کہ اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں جو دین اور شریعت اور ایمان اور اخلاق کے خلاف ہیں۔ توحید کی اہمیت کم کرنی پڑتی ہے جماعت اسلامی کے منہج کے مطابق، حکام پر طعن و تشنیع، روایتی علماء کی عیب جوئی، سلف کے منہج کی عیب جوئی، یہ چیزیں بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہیں، اگرچہ اس سے اعتراض بھی برتا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اخوان المسلمون۔ اخوان جو ہے یہ عالم عرب کی سب سے بڑی تحریک ہے اور سب سے پرانی تحریک ہے، یہ جماعت اسلامی سے بھی پہلے کی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ شریعت کو مکمل طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، عسکریت میں، یہ بھی دین کو ایک مکمل کل کی شکل میں دیکھنے کے قائل ہیں۔ سیکولرزم کے خلاف جدوجہد ان کا بہت بڑا ہدف ہے۔ تو اخوان المسلمون کا جو مزاج ہے وہ بالکل جماعت اسلامی جیسا ہے، یعنی شیعوں کو بھی قریب کرنے کے قائل ہیں، صوفیوں کو بھی، صوفیوں میں غالی بھی ہیں، معتدل بھی ہیں، درمیان ہر طرح کے ہیں، اور سلفیوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں۔
اخوان کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے اخوانی سلفی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی جماعت کے اندر سلفیت کو فروغ نہیں دیتے، بلکہ اکٹھا کرتے ہیں سب کو اور سیاست میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ تو حسن البنا جو ہیں 1949 میں فوت ہوئے، لیکن انہوں نے غالباً 1933-35 کے اندر ہی اخوان کو قائم کر دیا۔ فلسطین کی جنگ میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے 1948 میں، اور ان پر جمال عبد الناصر جو صدر تھا مصر کا، اس نے پابندیاں لگائیں اور حکومت سے تصادم بھی ہوئے۔ ان کے جو لیڈر ہیں شروع سے ہی وہ لوگ تھے جو وکیل ہوتے ہیں یا انجینئر ہوتے ہیں یا اس طرح کے پڑھے ہوئے، یعنی شرعی علماء ان کے صدر کبھی بھی نہیں بنے۔ تو ایک لمبا سلسلہ پھانسیوں کا، پابندیوں کا، جیل کا، ان کا تقریباً ہر لیڈر جیل کی قید اور بند کی صعوبتیں ضرور برداشت کرتا ہے، اور حکومت نے بعضوں کا نرمی بھی کی لیکن پھر سختیاں ہوئیں، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، ان کے اندر صوفی بھی ہیں، فروعی اختلاف سے پرہیز کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ پر محنت کرتے ہیں جو ان کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ خالص قرآن حدیث کی یا سلف صالحین کے منہج کی دعوت نہیں دیتے۔ مصر کے اندر ان کا ہر شعبے پر اثر ہے، اور پوری دنیا میں بھی ان کی شاخیں ہیں۔ شاخیں اس طرح سے ہیں کہ جو مصری اخوانی ہیں ان سے متاثر ہو کر شام کے اندر بھی اخوانی جماعت بنی، فلسطین میں بھی بنی، اردن میں بھی بنی، لبنان میں بھی بنی، عراق میں بھی، یمن میں بھی، سوڈان میں بھی۔ تو پوری دنیا میں اخوان سے متاثر جماعتیں موجود ہیں۔ اخوانیوں نے جن لوگوں پر اثر ڈالا ان میں سنوسی بھی ہیں اور سعودی سلفی بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے اثر قبول بھی کیا، جن میں خود سعودی سلفی ہیں، ان سے اثر قبول بھی کیا ہے۔ تو اخوان میں اور سعودیوں میں بڑا فرق ہے۔ سعودی سلفی جو ہیں وہ خالص اسلامی منہج کے قائل ہیں اور سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں اور سیاست میں حصہ نہیں لیتے، سیاسی پارٹی نہیں بناتے۔ اخوانیوں پر جو نقد ہے وہ وہی ہے جو پیچھے گزرا ہے جماعت اسلامی والا۔ البتہ ان کے اندر ایک زائد چیز یہ ہے کہ یہ تصادم کی راہ میں زیادہ آگے بڑھتے ہیں بنسبت جماعت اسلامی کی۔ جماعت اسلامی حکومت سے وہ تصادم نہیں کرتی جو اخوان اپنی حکومتوں سے تصادم اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسالک کی سیاسی جماعتیں۔ مسالک سے مراد دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث ہیں، اور شیعہ بھی ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام یہ دیوبندیوں کی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ جمعیت علماء ہند تھی، پھر جمعیت علماء اسلام بن گئی۔ تو سرحد کے اندر ان کا بہت بڑا حلقہ اثر ہے، مولانا فضل الرحمان، اور سرحد کی جو سیکولر قوم پرست جماعت ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس کے مقابلے میں یہ بڑی طاقتور جماعت ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ ولی خان ہیں۔ اس جماعت کے دو حصے بنے ہوئے ہیں، ایک فضل الرحمان گروپ اور ایک سمیع الحق گروپ ہے۔ تو جمعیت علماء پاکستان جو ہے یہ بریلویوں کی سیاسی جماعت ہے، 1949 سے قائم ہوئی۔ اس کے دو بڑے رہنما احمد شاہ نورانی اور عبدالستار نیازی مشہور تھے، لیکن اب اس کا حلقہ اثر محدود ہو گیا ہے، اب اتنی یہ متحرک نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری جماعتیں آ گئی ہیں، جیسے تحریک لبیک ہے یا اور جماعتیں ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کے پہلے سربراہ داؤد غزنوی تھے، مولانا سید داؤد غزنوی، اور سید داؤد غزنوی پہلے لیڈر تھے جمعیت
اہل حدیث کے، مرکز جمعیت اہل حدیث، اس کی حیثیت مذہبی ہے، زیادہ سیاسی یہ متحرک نہیں ہے۔ البتہ جتنی بھی مذہبی جماعتوں کے اتحاد ہوتے ہیں ان میں جمعیت اہل حدیث بھی شریک ہوتی ہے۔ آج کل اس کے رہنما مولانا ساجد میر صاحب ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کا تعارف تھا۔ اب ہے سیاسی جماعتوں پر نقد، تنقید۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جمہوری ملک زیادہ ہیں، بادشاہت کا نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں پھر جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں جو عوام سے زیادہ ووٹ لیتی ہیں، وہ پھر منتخب ہو کر وہ حکومت بناتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا جمہوریت کا، یہ طریقہ کار پوری دنیا میں فیل ہو رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے۔ اور فلسفے کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں پوسٹ ڈیموکریٹک پیریڈ، کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جس میں عوام جمہوریت سے مایوس ہو گئے ہیں، مغرب کی عوام بھی اور مشرق کی عوام بھی۔ مغرب کی عوام جو ہیں وہ بھی اب پسند نہیں کرتے کہ ووٹ ڈالنے جائیں اور ووٹ سے کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو نظر آتا ہے نا کہ ڈیموکریسی میں آزادی ہوتی ہے، یہ آزادی نہیں ہوتی، یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ پیسے کے نام پر لوگ آگے آ جاتے ہیں، دھمکی، دھونس، لالچ، جوڑ توڑ اور اس طرح کی سرگرمیوں سے لوگ اقتدار پر آ جاتے ہیں اور عوام کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک طرح کا جبر ہی ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کے ارد گرد گھماتی ہے کہ تمہاری سڑکیں بنا دیں گے، تمہاری گلیاں پکی کر دیں گے، تمہیں پانی صاف دے دیں گے۔ حالانکہ ایک انسان کی سب سے پہلی اور بڑی ضرورت اس کا دین اور ایمان ہے۔ تو یہ ہائی پولیٹکس جو نظریاتی سیاست ہے اس سے ہٹا کر اغراض کی جو سیاست ہے اس کے گرد گھماتے ہیں، روٹی کپڑا مکان۔ سول سوسائٹی جو لادین ملحد قسم کا معاشرہ ہوتا ہے وہ اغراض کے گرد، خواہشات کے گرد گھومتا ہے۔ اسلامی خاندان کیسے بنے گا، اسلامی افراد کیسے تیار ہوں گے، نیک مسلمان کیسے پیدا ہوں گے، یہ چیز ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو جب دینی جماعتوں نے سیکولر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کیا اور جمہوری سیاست میں حصہ لیا تو ان کا یہ مقدمہ کمزور ہو گیا کہ لبرلزم ایک غلط چیز ہے۔ لبرلزم یعنی جمہوریت ایک غلط نظام ہے۔ جب خود حصہ لیں گے تو پھر ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے یا ہم اس پر زیادہ سختی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کو جب ہم نے غلط کہنا ہے تو ہم اس سے علیحدہ ہوں گے تو پھر اسے غلط کہیں گے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1857 کے بعد پاکستان کے قیام تک یہ بات سرے سے زیر غور ہی نہیں آئی کہ مسلمانوں کا جو الگ ملک ہونا چاہیے وہ جہاد کے ذریعے بننا چاہیے۔ سر سید ہوں، شبلی ہوں، علامہ اقبال ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب حتیٰ کہ سید مودودی، سب کے سب اس چیز کے قائل ہو گئے کہ اب لڑائی بڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی حکومت جب بھی قائم ہوتی ہے تو پہلے افراد نیک بنتے ہیں، پھر ان کی جماعت طاقتور ہوتی ہے، پھر ضرورت ہو تو ہجرت ہوتی ہے، پھر ضرورت ہو تو پھر جہاد ہوتا ہے۔ یہ اصل طریقہ ہے، نبوی طریقہ۔ لیکن 1857 سے قیام پاکستان کے تک پرامن بقائے باہمی کا نظریہ قائم ہوا کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر رہو، ان کی ماتحتی میں رہو، ان کے سامنے ایجنڈا پیش کرو کہ ہمیں نیا ملک چاہیے۔ پھر انہوں نے بھی دیکھا کہ اب حالات سخت ہو رہے ہیں تو انہوں نے اجازت دی کہ چلو جی پارٹیاں بنا لو، مسلم لیگ بن گئی، کانگریس بن گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انتخابات کرائے، مسلم لیگ جیت گئی، اس کو حق حاصل ہو گیا کہ وہ پاکستان بنا لے۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو
یہ طریقہ خالص اسلامی نہیں ہے. وقت کی ضرورت تھی، استعمال کیا گیا، لیکن یہ خالص اسلامی نہیں ہے. اچھا، عوام کے اندر جو دین کی مقبولیت تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو گئی، ختم ہو گئی، دین سے دور ہو گئے. جمہوری طریقے سے عوام کی خواہشات مکمل ہوتی تھی، پوری ہوتی تھی. مثلا حکومتیں آئیں، انہوں نے سینمے کی اجازت دے دی، انہوں نے حلال حرام ہر طرح کے کاروبار کی اجازت دے دی، اسلامی حدود و تعزیرات ختم کر دیں. تو عوام جو پہلے دین سے دور تھی وہ اور زیادہ دین سے دور ہو گئی. تو ان کی زندگی اسی چیز کے گرد گھومنے لگی کہ بس ہم عیش و عشرت سے رہیں، یا یہ کہ ہماری جو روزگار کی ضرورتیں ہیں وہ کم از کم پوری ہوتی رہیں. عوام کی مقبولیت کا جو دوسرا طریقہ تھا وہ تھا آخرت کی نجات اور اس کی تیاری کے لیے لوگوں کو قائل کرنا، راغب کرنا، محنت کرنا، بہت بڑے پیمانے پر انہیں نیک بنانا. یہ دوسرا طریقہ یہ اتنا زیادہ بھرپور طریقے سے اختیار نہیں کیا گیا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. دینی سیاسی جماعتوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں عوامی نہیں ہیں، یہ خاص چھوٹے چھوٹے گروہوں کی جماعتیں ہیں. اکثر عوام دین سے دور ہے. جو سیدین شہیدین کی تحریک تھی وہ عوامی تحریک تھی، ایک بہت بڑی عوام ان کے ساتھ جہاد کے منہج پر متفق ہو گئی، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں. لیکن انہوں نے جو علاقہ منتخب کیا لڑائی کے لیے وہ ان کا اپنا علاقہ نہیں تھا، وہاں کے لوگوں کی تربیت نہیں تھی، اس لیے وہاں انہوں نے مار کھائی اور یہ جہاد کی تحریک بظاہر ناکام ہو گئی. جی، ایک اور بہت بڑی جماعت تھی تحریک احرار، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی. یہ بھی بڑی دینی تحریک تھی، بڑی جذباتی تقریریں تھیں، انگریزوں کے خلاف تھی، اور مسلمانوں کو جگانے میں اس کا بڑا کردار ہے. لیکن ان کا تقریریں والا ایشو تو بڑا اچھا تھا، ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کی دین سے محبت بڑی اچھی تھی. لیکن عملاً جو ایک جماعت منظم ہوتی ہے اور اس کی صف بندی ہوتی ہے اور اس کو ایک علمی منہج پر اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ چیز ساری ان کے اندر موجود نہیں تھی. چنانچہ عوام اکٹھی ہوئی، لیکن بعد میں انہیں کوئی مشن نہ ملا تو وہ سارا جوش و خروش ضائع ہو گیا، محض جزوی کامیابیاں ہوئیں. اسی طرح دیوبندی اور بریلوی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کوئی عوامی جماعتیں نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ دینی جماعتیں ہیں اور عوام دین سے دور ہے. جو زیادہ تر عوام ہے وہ دین سے دور ہے. جماعت اسلامی نے رفاع عامہ کے بڑے کام کیے، ہسپتال بنائے اور تعلیمی ادارے بنائے، بہت اچھے کام کیے، لیکن مجموعی طور پر وہ سارے رفاعی کاموں کو فروغ دین کے ساتھ مربوط نہیں کر سکے. یعنی دین کی ترقی والا جو ایشو تھا وہ کمزور رہا. اسی طرح ماڈرنزم، یعنی تحریکوں کے اندر بھی لوگ دین کے اندر اتنے مضبوط نہیں ہوئے، اور جو لوگ ویسے ہی دین سے دور تھے وہ بھی تزکیہ نفس میں بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوئے. جماعتوں نے یہ سمجھا کہ عوام بحیثیت مجموعی چاہتے ہیں کہ دین غالب ہو جائے، حالانکہ یہ ایک مفروضہ تھا. جب تک لوگوں کو نیک نہ بنایا جائے، وہ ان کا صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اسلامی نظام ہو. جب تک وہ نماز نہ پڑھیں، فرائض کی پابندی نہ کریں اور معاصی سے اجتناب نہ کریں، اس وقت تک یہ سمجھنا کہ وہ اسلام چاہتے ہیں یہ محض ایک خام خیالی تھی. اسی لیے عوام سمجھتے ہیں کہ دینی جماعتیں عوامی مسائل حل نہیں کر سکتی، جو روزگار کے مسائل ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، خوراک کے مسائل ہیں اور ملک کو چلانے کے مسائل ہیں. وہ عوام کے نزدیک دینی جماعتیں یہ کام نہیں کر سکتی، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ ووٹ سیکولر پارٹیوں کو دیا ہے. تو یہ تعارف تھا دینی سیاسی جماعتوں کا. انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں.